مارکہ حق پر بات ہو رہی ہے، کیسے آپ؟ یہ بالکل ٹھیک ہے۔ مارکہ حق کے بعد تو یہ حق اور سچ کی بات ہے، اور یقیناً حق اور سچ کی بات پاکستان نے ثابت کر دیا کہ حق اور سچ کی بات دنیا اقوام میں کس طرح اس کو اجاگر کیا جاتا ہے اور پریکٹیکل انداز میں اس کو کس طرح پیش کیا جاتا ہے۔ یہ جنگ صرف ایک عام جنگ نہیں تھی، مارکہ حق اور بنیان المرصوص۔ بالکل یہ وہ جنگ تھی جس نے ایک تاریخ رقم کی ہے۔ یہ وہ جنگ تھی جس نے دنیا کو بتایا ہے کہ یہ جنگ فقط ہتھیاروں کی آواز نہیں ہوتی ہے، حق جب جاگ اٹھتا ہے تو پھر شکست نہیں ہوتی۔ تو یہ ہم نے وہ جنگ لڑی تھی، واہ اور ہم نے کس حقیقت پسندانہ طور پر یہ کہ ہم نے کیا تھا، جب پہلگام کا یہ فالس فلیگ آپریشن کیا گیا تو اس وقت پاکستان کے اوپر الزامات کے بوچھاڑ لگا دیے گئے، اور وہ اسی طریقے سے کہ جو پہلے سے ایک راگ لاپتا رہتا تھا بھارت کہ پاکستان در اندازی کرتا ہے، کراس بارڈر ٹیررزم پھیلا رہا ہے پوری دنیا میں۔ انڈیا نے پہلے بھی یورپ میں مختلف علاقوں میں خاص طور پر وہ انفو لیب کے جو سوشل میڈیا کے انہوں نے کارخانے کھولے ہوئے تھے، ان کو ایکٹیویٹ کر کے یہ پروپیگنڈا کرتا رہا تھا، وہ بھی پکڑا گیا۔ اور رائٹ مارکہ حق کی جو وقت جو ہم سے میں اس نے کھلواڑ کرنے کی کوشش کی، اس کا جواب بھی حاصل کر لیا بالکل۔ تو پاکستان۔ ڈاکٹر صاحب جاننا یہ جی چاہتے ہیں آپ سے کہ ایسا کیوں ہوتا ہے کہ جب بھی عام حالات ہوتے ہیں، پیسفل ٹائمز ہوتے ہیں، پاکستان خود پر بہت ساری تنقید برداشت کر رہا ہوتا ہے، وہ بھی اقوام عالم کی جانب سے آ رہی ہوتی ہے، لیکن اب جب کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ پوری دنیا کو جنگوں میں دھکیل دیا گیا ہے، پاکستان ہمیشہ ایسی صورتحال میں بہت نمایاں، بہت منفرد پوزیشن پہ ہمیں کھڑا ہوا نظر آتا ہے، ایسا کیوں ہے؟ جی، کیونکہ پاکستان کو تو اللہ تعالیٰ نے منفرد بنایا ہے۔ بے شک۔ پاکستان کے لوگ بڑے انمول ہیں، پاکستان کے لوگ منفرد ہیں، چاہے کتنا بھی جب انٹرنلی کوئی بات ہوتی ہے تو اختلافات رکھتے ہیں، اس میں اختلافات کے ساتھ ساتھ اپنا نظریہ پیش کرتے ہیں، اپنے لڑائی جھگڑے کا بھی اظہار کرتے ہیں، لیکن جب بات آتی ہے قومی یکجہتی کی، جب یہ بات آتی ہے کہ ایک استحکام کے ملک کی، جب بات آتی ہے ملک کے عزت و وقار و تکریم کی، تو ایسے میں یہ پوری قوم کھڑی ہو جاتی ہے۔ اور یہ ایک مرتبہ نہیں ہوا ہے، جب جب اس قوم پر بھاری ایام آئے ہیں، چاہے وہ جنگوں کی صورت میں آئے ہوں، 65 دیکھ لیں، 71 دیکھ لیں، اور پھر آپ 2025 بھی دیکھ لیں، یہ تمام کے تمام اوقات میں، اور اس کے علاوہ قدرتی آفات بھی جب آئے ہیں، زلزلے کا آپ کو وقت یاد ہوگا 2000 جو 3 میں ہوا تھا یا 4 میں، تو اس وقت بھی آپ نے دیکھا کہ کس طرح قوم یکجا ہو گئی تھی۔ سیلاب ہو، جس طریقے سے یہ ایک ساتھ اپنے آپ کو ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار بن جاتے ہیں، اور دنیا اس کی مثالیں دیتی ہے، خاص طور پر جنگوں کے دوران، خاص طور پر جب دشمن پاکستان پر، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ پاکستانی قوم، ان کو پتا ہے کہ وہ اپنے ساورنٹی کو اور ٹیریٹوریل انٹیگریٹی کی حفاظت کس طرح کرنا جانتے ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ جب بھارت نے اقوام متحدہ کے چارٹر کے آرٹیکل 2 سب آرٹیکل 4 کی خلاف ورزی کی، جب پہلگام کے بعد مئی کے مہینے میں ناحق انہوں نے بم برسا کے ہمارے خواتین اور بچوں کو شہید کیا، تو اس کے بعد جب میٹنگ ہوئی ہماری نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی، تو اس وقت بتا دیا گیا کہ اب ہماری باری ہے، آپ نے ہماری اس سرحدوں کو پامال کیا ہے، آپ نے جی انٹرنیشنل قانون کی پامالی کی ہے، اور اب ہماری باری ہے۔ اور جب ہم نے اپنی باری میں چن کے نشانوں پر، ان کے میزائلوں کے اڈوں پر، ان کے جہازوں پر، ان کے جہازوں کے ٹیل اب بھی نمبر دنیا دکھلا رہی ہے، ڈونلڈ ٹرمپ کو 36 مرتبہ اس کا اظہار کر چکے ہیں۔ بالکل۔ جب جب یہ اظہار ہوتا ہے تو اس وقت ان تمام حلقوں میں انڈیا کے اور خاص طور پر مودی جی کے سینے میں پھر وہ زخم دوبارہ ان کے ہرے ہو جاتے ہیں، اور وہ خنجر دوبارہ چوبتے ہیں۔
وہ خنجر بہت دوبارہ شکریہ چبھتے ہیں ان کو۔ ڈاکٹر جمیل احمد خان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور بڑے بہتر طریقے سے ہمیں یاد دلا رہے تھے کہ وہ زخم کس طریقے سے مودی کے جو ہے وہ تازہ ہوتے ہیں بلکہ پورے بھارت کے تازہ ہو جاتے ہیں۔ مزید گفتگو کریں گے اس بریک کے بعد۔